ماضی میں اور کون ہوا تم سا نامور، لرزے ہیں تم سے قیصر و کسریٰ کے تاجور۔ درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے جھلے۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمیل عبداللہ ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ندائے اسلاف۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حضرات، آج ہم دکھائیں گے ماضی کا صاف، شفاف اور خوبصورت چمکدار آئینہ۔ ماضی کی تاریخ کسی بھی قوم کے لیے کھڑکی، دروازہ اور روشن دان کا کام کرتی ہے، جس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں داخل ہو کر وہاں سے اجالا لے کر آگے کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے ماضی کی تاریخ بھول جاتی ہے تو اس کی حالت کچھ ہی دنوں میں اس طرح ہو جاتی ہے جیسے اس کی یادداشت چلی گئی۔ لہذا ماضی کی تاریخ دہراتے رہنا چاہیے۔ ہمارا ماضی ہی ہمارے لیے عبرت اور رہنمائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک بار ہم ان اوصاف، ان اخلاق کا مطالعہ اور اسٹڈی تو کریں جس نے ہماری قوم کو بلندیوں کی چوٹی پر پہنچا دیا تھا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ پہلی صدی اسلامی سے 10ویں صدی اسلامی تک مسلمانوں کو دنیا ان کے تعلیمی، تعمیری، معاشی، سیاسی اور سائنسی خدمات سے جانتی تھی۔ ماضی میں مسلمانوں نے جو تعلیمی، تعمیری، معاشی، سیاسی اور سائنسی کارکردگی پیش کی ہے، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے، اس کا ایگزامپل پیش کرنے سے آج تک عاجز ہے، آج تک قاصر ہے۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے تک جب کوئی شخص کسی نئی چیز کو دیکھتا تھا تو زبان حال سے کہتا تھا کہ ہو نہ ہو اس کا موجد، اس کو بنانے والا، اس کو ایجاد کرنے والا کوئی مسلمان ہے۔ تعلیم، تعمیر، تجارت وغیرہ مختلف شعبہ جات کا موجد مسلمان ہے۔ علوم و فنون کی اشاعت کے طریقوں کا موجد مسلمان ہے۔ میڈیکل کے آلات، علم جراحی، علم طب کا موجد مسلمان ہے۔ علم جغرافیہ، علم الآثار اور علم حیت کا موجد مسلمان ہے۔ انجینئرنگ کے اہم انکشافات، تنقید التاریخ اور بارود کا موجد مسلمان ہے۔ ان سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی پہچان علم و حکمت، دور اندیشی و منصوبہ بندی، فہم و بصیرت، سادگی و مجاہدہ۔ مسلمانوں کی علامات محنت و ریاضت، سچائی و جفاکشی، نظم و ترتیب، تواضع و انکساری، شجاعت و صداقت۔ مسلمانوں کے شعار اجتماعی غیرت و حمیت، اتحاد و اتفاق، توبہ و استغفار، عبادت میں انہماک اور توکل علی اللہ۔ اس سے دنیا مسلمانوں کو پہچانتی ہے۔ پہلی صدی اسلامی سے 10ویں صدی اسلامی تک مسلمان علوم عالم کے قافلوں کے سالار تھے اور وہی عروج پر تھے۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ ہمیشہ وہی قوم عروج پر ہوتی ہے جو قوم لوگوں کی ضروریات اور سہولیات کے لیے چیزیں فراہم کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ خوبیاں، اعلیٰ صفات ہیں جس کی وجہ سے ماضی میں مسلمان عزت و عظمت، شان و شوقت، حکومت و بادشاہت کے تنہا مالک تھے۔ ماضی میں اور کون ہوا تم سا نامور، لرزے ہیں تم سے قیصر و کسریٰ کے تاجور۔ لیکن ہائے افسوس، جب اس قوم کے حال پر نظر ڈالی جاتی ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا، ان کی اولادیں آج کیوں پیاسی ہیں؟ جس قوم نے دنیا سے اپنے علم و ہنر کا لوہا منوایا، آج انہی کے بچے علم و ہنر سے کیوں محروم ہیں؟ جو قوم موجد اور مجتہد ہوا کرتی تھی، آج وہی قوم غور و فکر، فہم و تدبر، تلاش و جستجو سے کیوں محروم ہو گئی؟ جو قوم ترقی کے میناروں پر تھی، آج اسی قوم کے ماننے والے غیر ترقی یافتہ کیسے ہو گئے؟ جس قوم نے پوری دنیا پر حکومت کی، آج وہ محکوم کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہے اس ذلت و رسوائی کی؟ کچھ تو خامی ہے جس کو دور کرنا ہم پر لازم ہے۔ ہم لوگ پہلے تو ایسے نہیں تھے جیسے آج نظر آتے ہیں۔
نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ آپ سے اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ اس دور کے مسلمانوں کی پہچان کیا ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں، تو شاید آپ کا جواب کچھ اس طرح ہوگا: اپنی قوم کے تعلیمی، تعمیری، معاشی اور سیاسی حالات سے سب سے زیادہ بے خبر قوم مسلمان ہے۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان، یہ ہے مسلمان کی علامت، اس سے مسلمانوں کو پہچانا جائے۔ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی سے ناواقف قوم مسلمان ہے۔ تعلیم سے جی چرانے والا بچہ مسلمان ہے۔ زندگی سے بیزار، مایوس اور اکتایا ہوا شخص مسلمان ہے۔ محنت، ریاضت اور جفاکشی سے جی چرانے والا شخص مسلمان ہے۔ آرام طلبی، رعونت و ایگو پن اور کاہلی جیسی ام الخبائث بیماری میں مبتلا شخص مسلمان ہے۔ جہالت، مفلسی، خستہ حالی میں گرفتار قوم مسلمان ہے۔ دور اندیشی اور منصوبہ بندی سے ناواقف قوم مسلمان ہے۔ اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے صرف اور صرف دوسروں پر تنقید اور برائی کرنے والی قوم مسلمان ہے۔ جو قوم انفرادی حیثیت سے بہت کچھ ہے لیکن اجتماعی حیثیت سے کچھ بھی نہیں، وہ مسلمان ہے۔ جس قوم کے اندر قومی کمزوری اپنی جگہ بنا چکی ہے، وہ قوم مسلمان ہے۔ جس قوم کے دل میں کسی مشترک مقصد کے لیے کام کرنے کی صلاحیت، عزم، گرم جوشی، پختگی باقی نہیں ہے، وہ قوم مسلمان ہے۔ جس قوم میں اجتماعی قوت اور قومی تہذیب و شائستگی فنا دکھائی دے رہی ہے، وہ قوم مسلمان ہے۔ ہر سیاسی پارٹی کو اپنا قیمتی ووٹ بانٹنے والی قوم مسلمان ہے۔ تعلیم، تعمیر، تجارت کے اہم مسائل کو چھوڑ کر نام نہاد سیکولر پارٹیوں اور ان کے ایجنٹوں کے لیے کام کرنے والے، ان کے جھوٹے وعدوں پر جان لٹانے والا شخص اور قوم مسلمان ہے۔ جو قوم تعلیمی، تعمیری، معاشی اور سیاسی اعتبار سے تقریباً اپاہج ہو چکی ہے، وہ قوم مسلمان ہے۔ جو قوم تعلیم سے لے کر سیاست تک ہر قدم پر دوسروں کی محتاج ہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلکی بے اعتدالیوں، گروہ بندیوں، شخصیت پرستیوں میں پڑنے والی قوم مسلمان ہے۔ چھوٹے بڑے عہدوں اور رتبوں کے لیے مقدمہ بازی کرنے والی قوم مسلمان ہے۔ فکری حیثیت، عملی حیثیت، اخلاقی حیثیت سے تہوہ بالا اور احساسات سے خالی قوم مسلمان ہے۔ جس قوم کے نوجوان وقتی جوش میں خون بہانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے پسینہ بہانے سے کتراتے ہیں، وہ قوم مسلمان ہے۔ درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلے۔ انہی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور 5 گروپوں میں کم از کم ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔